چلیے تو بات کرتے ہیں what is meant by speech. اسپیچ یا لیکچر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کا حصہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمومی طور پہ ون وے ہوتی ہے. بظاہری طور پہ یہ ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ایک بندہ بولتا ہے اور باقی سنتے ہیں. تو اسپیچ یا لیکچر ون وے کمیونیکیشن ہے، لیکن ون وے کہنے کے باوجود بھی یہ ون وے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں یہ نہ سمجھ آئے کہ دوسرے کو بات پرسیو ہو رہی ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے مجھے آپ کو ہر پوائنٹ پر آگے چلنے سے پہلے ایک دفعہ یا تو آپ سے رائے لینی پڑتی ہے یا کوئی سوال پوچھنا پڑتا ہے جس سے اندازہ ہو جائے کہ آپ کو بات سمجھ آئیے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک افیکٹو اسپیچ یا لیکچر کیسے ڈیلیور کیا جاتا ہے. دیکھیے ویسے تو اسپیچ یا لیکچر ایک فارمل ٹاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیلیبریٹلی ہم ڈیلیور کرتے ہیں ایک گروپ آف پیپل کو. ایک اچھی اسپیچ وہ ہوتی ہے جو بڑی کلیئر ہو، واضح ہو، کنسائز ہو، لمبی چوری باتیں نہ ہو، سمپل باتیں اس کے اندر، پیپل اورینٹڈ ہو، لوگوں سے متعلقہ ہو، لوگوں کے متعلق زیادہ بات کر رہی ہو، اور دلچسپ ہو، انٹرسٹنگ ہو اور ٹارگیٹ اورینٹڈ ہو. تو ہم کہیں گے دس از دا بیسٹ اسپیچ وچ از کلین، کنسائز، پیپل اورینٹڈ اینڈ انٹرسٹنگ. تو ہم کہیں گے دس از دا بیسٹ اسپیچ، یہ بیسٹ اسپیچ ہے جو کلیئر ہے، کنسائز ہے. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا بھی سمپل رکھا جا سکتا ہے سمپل رکھیں، اور اس کے اندر وہ زبان استعمال کریں جو سب سنتے ہیں. مثال کے طور پہ if I deliver the whole lecture in English, might be it is simpler for someone and might it cause some problem for the others. So there was we use bilanguage, means side by side using English and Urdu so that کہ اردو والے بھی سمجھیں اور انگلش والے بھی سمجھیں. بٹ اس کے اندر دونوں لینگویجز کو افیکٹولی بولنا بہت ضروری ہے. means side by side if you are talking in English so that you should be fluent in it, and similarly if you are talking in Urdu آپ کو اس میں بھی اچھے الفاظ آنے چاہیے. لیکن میں جب آپ کی عمر کا تھا تو more or less you see I have faced a bilingual problem many times, but I will discuss it later on. ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو افیکٹو لینگویج استعمال کی جائے اردو اور انگلش جو بھی ہے، اور سیکنڈلی اس کے اندر ایڈیکویٹ ایگزامپلس دی جائیں، مثالیں دے دے کر بات کو واضح کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آڈیو اینڈ ویژول ایڈ ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں آن لائن ٹیچنگ زیادہ پاپولر ہو رہی ہوئی تو یہ حادثاتی طور پہ ہے کووڈ کی وجہ سے. لیکن ذرا آپ بچے چونکہ ابھی فیلڈ میں ینگ بھی ہیں، نئے آئے ہیں، تو آپ سے اگر میں ایک بات پوچھوں کہ جی ایک کورس ہے، بے شک نومیریکل ہے، اس کی فیس ہے 25,000، اور ایک کورس ہے اور یہ فزیکل پڑھا رہا ہے ٹیچر، ٹھیک ہے جی، اور ایک کورس ہے وہ ہے 12,000 میں ٹیچر پڑھا رہا ہے اینڈ دیٹس ہی از ٹیچنگ آن لائن، وہ آن لائن پڑھا رہا ہے آپ کو. اچھا اس آن لائن میں آپ کو اس لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ملے گی کہ اگر یہ مس ہو گیا تو آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی دے دی جائے گی. اچھا اس میں کئی طرح کے پروف یا ہیلپ جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل سے بھی آپ کو دے سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کیس مسنگ ہے تو آپ یوٹیوب پہ پچھلی کلاسز جو اس نے پچھلے سال پڑھائیں، پچھلے سیشن پڑھائیں، وہ بھی آپ پک کر سکتے ہیں. تو وٹ یو سے اسٹوڈنٹ فزیکل کو پریفر کرے گا یا آن لائن کی طرف جائے گا؟ جو بچے سمجھتے ہیں کہ فزیکل کی طرف جائے گا وہ پی لکھیں گے، اور جو سمجھتے ہیں آن لائن کی طرف جائے گا وہ او لکھیں گے. آئی ول جسٹ سے دیٹ کہ کائنات گل نے کہا کہ فزیکل، ٹھیک ہے جی. ڈی ظفر کہتی ہیں آن لائن، ٹھیک ہے جی، آن لائن، آن لائن، فزیکل، 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 آن لائن، ٹھیک ہے. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے ہاں لوگ فزیکل اسٹڈی کو زیادہ پرورٹی دے رہے ہیں. اندازاً میرا خیال ہے کہ اگر
پچھلے کووڈ کے پیریڈ میں جب میں نے یہ پوچھا تو صرف 5 یا 10% لوگوں نے آن لائن کو پریفر کیا، لیکن آج جب میں پوچھتا ہوں تو تقریباً 30 to 35 لوگوں نے آن لائن کو پریفر کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم پیپل ول پریفر ٹو گو آن لائن، بیکاز ریزن از دس کہ جتنی اکنامیکل یہ کوالیفیکیشن ہوگی، سستی ہوگی، اور لیکچر کا جو ریپٹیشن ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا، تو پیپل مائٹ بی گو فار دیٹ، بٹ دیٹس مائی گیس ورک۔ میں دنیا کے ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں ایسا ہوا اینی، تو بہرحال ہماری بھی خواہش ہے کہ گورنمنٹ ایک دفعہ آن لائن اوپن کرے تو پھر آپ لوگوں سے فزیکلی ہی ملا جائے۔ اچھا، سو اینی وے جی، تو ہم بات کر رہے تھے جو ہے آپ کی اسپیچ کے اوپر۔ اب دیکھیں اسپیچ کا جب بھی ڈیلیور کیا جائے اس کے پرپس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، یعنی وی شوڈ ناٹ وانڈر ہیئر اینڈ دیئر، وی شوڈ بی فوکس آن دا پرپس، ہمیں صرف پرپس پہ فوکس رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا ہم اپنے پرپس پہ فوکس رہیں گے اتنا ہم زیادہ افیکٹو ہوں گے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ہمیشہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارا ریسیور ہے، اس کے متعلق ہمیں میکسیمم انفارمیشن مل جائے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ آڈینس کی اسکل لیول، اس کی نالج، اس کا پریویس ایجوکیشن کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اسے لے کر چل سکیں، ہم فوکس کر سکیں آن سینٹرل آئیڈیا اینڈ کور آئیڈیا۔ سو وی شوڈ فوکس آن دا سینٹرل اینڈ کور آئیڈیا، ہم کور آئیڈیا کو فوکس کر سکیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور آئیڈینٹیفائی دا کی ایریا جو اس کا مرکزی خیال ہے تو ہم اس کے گرد ہی اس کو گھمائیں، اس سے ادھر ادھر جائیں۔ تو یہ پوائنٹ تینوں چاروں ایک ہی ہیں جو فوکس میں ہیں کہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے اس کے کور آئیڈیا پہ، کی ایریا کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور آپ کا جو لیکچر ہے وہ اٹینشن گریپنگ ہونا چاہیے، توجہ کا مرکز بننا چاہیے، ٹھیک ہے جی، انٹرسٹنگ کسی طرح سے بنائیں اس کو، اور جب آپ اینڈ اپ کریں تو دیٹ مسٹ بی اے پاورفل اینڈنگ۔ اگر بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کی ریہرسل کر رہے ہیں، اگر آپ ریہرسل کر لیں گے تو شاید یو کین ڈیلیور اے بیٹر، آپ بیٹر ڈیلیور کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ دین ریفلیکٹ بیک، سی اف سم تھنگ نیڈ ٹو بی ایڈیٹڈ، کہ اگر ضرورت ہے کسی چیز کو ایڈٹ کرنے کی تو اس کو ایڈٹ کر لیں، اور کوشش کریں کہ ڈیلیور ان فرنٹ آف لائیو آڈینس، جب آپ اس کے بعد لائیو آڈینس کے سامنے آپ اس کو ڈیلیور کریں تو ان سے فیڈ بیک ضرور لیں، چونکہ فیڈ بیک کے بغیر یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب فیڈ بیک نہیں ہوتا تو پھر دونوں کے درمیان ایک کانسٹنٹ جو کہتے ہیں نا، کانسٹنٹ جو کہتے ہیں میکنگ اسموتھ ٹرانزیشن، تو وہ جو اسموتھ ٹرانزیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو تو اس اسموتھ ٹرانزیشن کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم فیڈ بیک ضرور ہو۔ اب اگر دیکھیں کہ ہم نے اسپیچ پہ کیا بات کی ہے، تو ہم نے کہا کہ اسپیچ فوکسڈ ہونی چاہیے، ایک نقطے پہ اٹینشن گریب کرنی چاہیے، اسے اسی ایریا کے اندر لے کر چلنا چاہیے، ہو سکے تو اس کی ریہرسل کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ آڈینس کے سامنے ڈیلیور کریں تو ان سے فیڈ بیک ضرور لیں تاکہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو سکے۔ یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، شفٹنگ بیک فیڈ بیک اینڈ فورتھ کانسٹنٹلی بٹوین دا رول آف اسپیکر اینڈ لسنر از ریفرڈ ایز، شاباش، جی شاباش، اسموتھ، میکنگ اسموتھ ٹرانزیشن، بات ہوتی رہے سمجھ آتی رہے، بات ہوتی رہے بات سمجھ آتی رہے، تو یہ بچوں بالکل صحیح آنسر ہے آپ کا۔ تو یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا کس کو جی، اسپیچ کو۔ اس سارے کام میں جو لاسٹ ایک چیز بچی تھی اس پرٹیکولر آرٹیکل میں، ٹھیک ہے،